الحمدللہ عز و جل شعبان المعظم کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر 14 اور 15 شعبان کی درمیان ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، ہمارے کافی لوگ اس عظیم رات کی جو عظمت ہے اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات پٹاخے اور مہندیاں لگا کر اور طرح طرح کے اس طرح کی رسومات ادا کرتے ہیں اور وہ اس کو ایونٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے، عظمتوں برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کی جاتی ہے اور عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بخشش کی رات ہے، یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اب دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات ہے، یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور بنی کلب جو قبیلہ تھا ان کی بہت تعداد میں بکریاں تھیں۔ اب ان بکریوں کے کتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مطلب کافی تعداد میں اس رات لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ لیکن بعض بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون ہیں؟ پہلے تو وہ کافر ہیں، کیونکہ وہ مسلمان مومن نہیں ہیں تو ان کی بخشش کہاں ہونی۔ پھر وہ ہیں جو عداوت رکھتے ہیں، آپس میں بلا وجہ دشمنیاں پال لیتے ہیں۔ اور فرمایا پھر وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں، جوڑتے نہیں، رشتوں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ شراب کا عادی ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ والدین کے نافرمان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ والدین کی فرمانبرداری کرے، ان سے معافی مانگے، وہ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا اور اس کو معاف کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو تکبر کی وجہ سے ان کے چلنے کے اندر، پھرنے کے اندر، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، ان کے لباس کے اندر تکبر جو ہے وہ جھلکتا ہے، ان کے اندر تکبر والی صفت ہے، تو اس کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ مقدس جو رات ہے، ہمیں اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ریاضت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور یہ رات کی جو ایک اور اہمیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ بندے نے اگلے سال کیا کرنا ہے، اس کا نصیب کیا ہونا ہے، اس نے حج پہ جانا ہے نہیں جانا، اس کے نصیب کیسے ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی نہیں ہوگی، تمام معاملات جو اگلے سال اس کے مقدر میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے، ان کا فیصلہ اس رات کو کیا جاتا ہے۔ اور سابقہ سال کے جو نامہ اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ گزشتہ سال اس بندے نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس رات کو مسلمان بھائیوں ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ اس رات کے آتے ہی ہمیں نمازوں کی کثرت کرنی چاہیے، عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اگر رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کسی کی دل آزاری کی ہے تو ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، درگزر خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تو پھر جا کے ہمیں اس رات کے بھی ثمرات ملیں گے، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔